في جنات عدن
مجاہدان شام کے ساتھ نظر آتا ہے، جہاد کے ساتھ اس کی زندگی سے بزدلی، حوصلے کے فقدان کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اور رضوان کی روزی حاصل کرنے والے لوگوں کے جب مقامات کا ذکر کیا تو ان میں بنیادی طور پر سر فہرست جہاد کو رکھا گیا۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم
امام کائنات کو اللہ نے افضلیت ملا اور فرمایا آج کیا اللہ نے آپ کے لیے شب ہجرت کرا ہجرت کیا لیکن اے نبی آپ نے تنہا نہیں جانا ساتھ ابو بکر کو ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ بن سعد کو بھی لے کے جانا جہاں کے پیر و مرشد سید ملک عالم خود چل کر قبر الہی کے ساتھ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ تشریف لے جاتا فرمایا ابو بکر آج میں خود نہیں آیا میرے اللہ نے مجھے بھیجا اور آج شب ہجرت ہے ہم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی آپ نے میرے ساتھ جانا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے آقا کوئی ہیرا بہانا نہیں کوئی سوچ و بچار نہیں مہلت نہیں مانگا میں حاضر ہوں بس اندر گئے ساتھ اعلان کیا بچیاں بھی تھیں بچے بھی تھے ماں باپ بھی تھے اور کپڑے کی تجارت کرنے والا یہ تاجر اس حال میں کہ اپنے بچوں کو لین دین کی ہدایات اور اپنے ماں باپ کی خدمت کی تلقین کرتا اور الہی سلام کہہ کے اپنے گھر سے رخصت ہو جاتا کتنا مضبوط ایمان کتنا حسین ایمان کتنے مضبوط آسان مگر نہ یہاں ایک بات جیسے دوسرے باتیں جاتا اور کہتے ہیں چھوڑو بھائی پھر چلے گی شام چلے گی صبح چلے گی کل چلے گی پھر پروگرام بنا رہے لیکن یہاں کوئی نہیں روک دیتے ایمان کے بعد ہجرت پھر فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ایماندار کا ہجرت کی وہاں بھی جب جہل سے نہ محفوظ کیا گیا تو پھر اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ جان مال دونوں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کما
شاہدات ہے، بعض لوگ زیادہ اپنی عبادت کے معاملے میں حساس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی عبادت کے لیے اسلحہ رکھا ہوا، اپنی عبادت بچا ہوتا اتفاقاً وہی اسلحہ کر چلتا ہے جو ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ کہا کیا جاتا ہے نہیں جب صاحب کر رہے تھے اتفاق کا بس گولی چل گئی اور اتفاقی آدمی اپنی ہی بندوق سے اپنی کرتا بسا ہوتا اپنی حفاظت کے لیے مسلح باڈی گارڈ کرتے ہوتے اور مسلح باڈی گارڈوں سے اتفاق بن چلتی ہے اور جس کی حفاظت کا معمول ہوتے ہیں اسی اپنے ہاتھوں کی چھڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ موت کے فیصلے کب ہوتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ شرک میں مارنے وجود میں لایا جاتا، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا، ابھی اس کے اندر روح نہیں ڈالی جاتی، اس کی زندگی کا تعین روح ڈالنے سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے کہ اب جس جسم میں روح ڈالی جا رہی ہے اس نے کتنی عمر پا اب کون ہے جو اللہ کے فیصلوں کو بدل دے؟ کون ہے اللہ کی لکھت کو بدلنے والا؟ اللہ کون ہے اللہ کے قانون سے ٹکر دینے والا؟ موت کا وقت معین پر مقرر ہے، جب آتی ہے نہ چھوٹوں کو دیکھتی ہے نہ بڑوں کو، نہ کڑیل جوانوں کا خیال کرتی ہے نہ بوڑھے سسکتے ہوئے مریضوں کو، وقت مقرر پہ اس موت نے آ کر کے رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی پاک نبی کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، عبداللہ طاہر و طیب، دوسرے بیٹے قاسم اور تیسرے بیٹے حضرت ماریہ سے ابراہیم۔ بیٹیوں کو اپنے اپنے وقت پر بیاہ کیا، شادی کا دی، باپ کے گھر سے رخصت ہو گئی، اپنے اپنے وقت پر 3 بیٹیاں فوت ہو گئی، ایک بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کی عالیہ، وہ حضرت کی وفات تک زندہ تھا، لیکن اپنے گھر اپنا خاندان اپنے اپنے مقام پر وہ بچیاں پہنچ گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باپ کا سلسلہ نسب بیٹوں سے ہی لاگے چلتا ہے، لیکن اللہ کی شان حضرت عبداللہ نبی پاک کے بیٹے وہ بھی بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، دوسرے بیٹے حضرت قاسم وہ بھی فوت ہو گئے، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم آخری جو تھے وہ بھی فوت۔ اب دشمنان اسلام نے، دشمنان رسول نے یہ کہنا شروع کیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اب آگے نہیں چلے گی، کوئی اس کا نام لے گا اس کی اولاد باقی، زخموں پر نمک چڑھتا ہے اللہ نے تسلیاں اے نبی تین بیٹے آپ کے وصل ہوئے تو کوئی بات نہیں کہ آپ تک آنے والی آپ کی ساری امت آپ کی روحانی اولاد، آپ کے نام کو، آپ کے کام کو، آپ کے مشن کو اللہ تعالیٰ بگڑنے نہیں دے گا۔ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ آج نہیں کل، سال، 2 سال بعد، چند مہینوں، چند سالوں بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے گی، آپ کے موت ہونے کے ساتھ یہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی سنا ہے یہ کیا کہتے ہیں، یاد ہے کہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مر جائے تاکہ اس کے بعد نہ اس کی اولاد نام لیوا باقی ہے، نہ کوئی اور اس کا کام جاری رکھنے والا باقی ہے۔ اور ظاہر ہے کسی آدمی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو مر جائے گا، تیرے مرنے کے بعد یہ ہوگا، کتنا ہی اخلاق آدمی کی رہو، فطرت انسانی کی تقاضے کے مطابق دل پر جو گزرتی ہے اسے وہی جانا، برداشت کیا حوصلے کے ساتھ، لیکن دیکھا اللہ نے کہ آخر یہ میرا رسول بھی تو گوشت کا بنا ہوا انسان ہے، اس کے دل پر کیا گزری تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا آئین انسان اور خالدون، اے میرے نبی یہ آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں یا آپ مر گئے یہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ بات ہوتا بنتی ہے نا کہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کا کوئی سرٹیفکیٹ دے رکھا ہو، یا آپ اگر مر گئے تو یہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اے میرے حبیب انکا میت
شام کے جنازے بھی انہی راہوں سے گزرتے ہیں، قدموں کے جنازے بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں اپنے پیاروں کو اٹھا کر شاید خاموشہ میں جا کر دیر کوٹیوں میں پہنچایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ غافل انسان زمین پر چلتا ہے، اپناتا ہے، پکڑتا ہے، گھوم گھوم کے قدم رکھتا ہے، تکبر اور غرور سے زمین میں پٹکتا ہے، اس کی گردن ہے کہ اس کا تھم اسے نیچے دیکھنے نہیں دیتا، آخری کی گردن بھولا ہوا چہرہ، تنا ہوا سینہ، ہائے ابن آدم جب زمین پہ چلتا ہے، اللہ کا قرآن سے آواز دیتا ہے، لا تمشِ فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے آدم کے بیٹے، زمین پر اکڑ کے دل چلتا ہے، نہ تو اپنے پاؤں مار کے زمین کو پار سکتا ہے، اور نہ ہی تو اپنی گردن کو اکڑا کے پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لا تمشِ فی الارض مرحا، ادھر یہ زمین پہ اکڑ کر چلتا ہے، زمین کے اندر سے آواز آتی ہے، اور مجھ پہ اکڑ کے چلنے والے ایک دن تو نے میرے پیٹ کے اندر یہ آواز کرانے دی ہے، انہیں پتا نہیں آدھار ظلمت میں اندھیرا کروں، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا، آدھار میں تنہائی کا کروں، آدھار ظلمت میں اندھیرے کا کروں، آدھار بادشاہ میں خوف کا کروں، آدھار خدا میں کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا کروں۔ اے ابن آدم، وہ وقت یاد کر جب تم نے اپنے پرتعیش محلہ کو چھوڑ کر، دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر میرے اندر آ کر کے بنانے دی ہے۔ اے آدم کے بیٹے، میری پیٹھ پر اکڑ کے نہ چل، اللہ کے بندو، موت تو آنی بھی آنی ہے، دعا فرمایا کرے اللہ ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ آنی ہے، موت سے کس کو بڑا مفر ہے؟ جب دنیا کے اندر آدم سکری اٹھا کرتے آ کر چلے گئے، نوح علیہ السلام جیسی شخصیات باقی نہ رہی، مہمائے کعبہ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیتیں باقی نہ رہی، اور وہ جہانوں کے پیر و مرشد امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محمد کریم علیہ السلام یہ کائنات میں باقی نہ رہے، اور کس نے باقی رہنا ہے؟ تاہم
دیکھتا ہے ایمان والا بندہ اسے فوراً قرآن یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اسے کہا تھا اے ایمان والے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والے صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مشکل اور تکلیف کے وقت مدد مانگا کر، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ آیت کیا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے اپنے دکھیارے بندوں کے دکھوں اور صدموں کے لیے ان آیات کو مرہم اور فریاد بنا کر کے نازل کروا دیا ہے۔ یہ بندہ ان آیتوں کو پڑھتا ہے، اللہ کی بات پر اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، سلام اور حمد کے ترانے ہوتے ہیں۔ اس کی اس کیفیت کو جان کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو اس کے جسم سے نکال دے گئے، اللہ فرماتے ہیں پھر میرے بندے نے کس رد عمل کا اظہار کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کریم ہم نے دیکھا ہے کہ تیرا وہ بندہ صبر کر رہا تھا، تیری رضا پر راضی تھا، اس کی زبان پر حمد کے ترانے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس صبر کرنے والے بندے کے لیے اس صبر کے بدلے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ وہ گھر جس گھر کے اندر مصیبت کے وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا اور صبر کرنے والا بندہ جنت کے اندر جس مقام میں رہے گا، یہ اس صابر کا، اس عامر کا، اس ذاکر کا، اس عابد کا مکان ہے۔ تو میں یہ اللہ کا موت تو پانی ہی پانی کہتا، لیکن موت ویسی موت مانگا کرے جس طرح فاروق اعظم مانگا کرتے تھے، اب کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے سبحان اللہ، جواز دیکھے نہ تھا، انتخاب دیکھے، پسند دیکھے، اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ رب العالمین اے اللہ میں تجھ سے شہادت والی موت کا سوال کرتا ہوں، واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت والی موت آئے تو تیرے نبی کے شہر مدینے کے اندر آئے، موت تو باقی ہی آنی ہے نا۔ اللہ قبل آخرین سے وہ موت مانگا کریں جو شہادت والی موت ہو۔ رحمت کونین بھی فرماتے ہیں اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کی موت پانے والے لوگوں کا اللہ کے نزدیک کیا کرتا ہے؟ فرمایا شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ شہید کے گناہوں کو پہلے معاف کروا دیتا ہے، ادھر شہید کا خون زمین پر گرتا ہے، ادھر اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔ فرمایا شہید کے خون کی خوشبو اللہ کے نزدیک جنت کی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ یہ شہید دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبھی تو یہ لوگ تھے نا شہادت کی آرزو ان کو کہاں تک لے گئی۔ حنظلہ غسل کا انتظار کیے بغیر شہادت کی موت کی تمنا کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اور غسل کا انتظار
حضرت نے فرمایا دنیا کی کھجوریں کھا رہے تھے لیکن جنت کی کھجوریں کس سے کہیں سے آ رہے تھے؟ کھجوریں دامن میں تھی، دامن جھٹک دیا، کھجوریں زمین پر نکل گئی، باہر نکلتا ہے کہتے اللہ کے حبیب اب تو میں جا کر جنت کی ہی کھجوریں کھاؤں گا۔ صحابہ کا گروہ کدھر جا رہا ہے؟ حضرت صاحب فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو کدھر جا رہے ہو؟ بولے اور کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شہادت کی تمنا، یہ شہادت کی تمنا 9 سالہ بچے حضرت مختصر سی جواب دے گا دنیا کے سب سے بڑے کفر کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مانے ہوئے پہلوان اور جنگجو مدے مقابل ہیں۔ یہ 9 سالہ بچے درج کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جایا جائے۔ حضرت کے صحابہ نے کہا فرمایا چلو ایک بات مان جاؤ، دونوں نہ جاؤ، ہم ایک کو لے جاتے ہیں، بڑا نہ ہمارے ساتھ جائے، چھوٹا پیچھے رہ جائے۔ بڑے کو اجازت میں تھے، اب چھوٹا لے آتا کہ پاؤں سے لے آتا کہ جس میں عدد میں لپٹ جاتا ہے، کہتا یا رسول اللہ عمر میں تو چھوٹا ہوں لیکن طاقت میں بڑے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، وہاں تو نہیں دیکھی جاتی، وہاں کو قوت دیکھی جاتی، کیا مجھے اجازت؟ اور اس طرح یہ 9 سالہ مجاہد اپنے بندوں کے بھائی کے برابر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضرت دیکھیے میں اس سے کام نہیں ہوں، آپ ذرا مہربانی کریں ہم دونوں کی کشتی کروا دیں، مقابلہ کروا دیں۔ شہادت ہے بزرگ مقصود اور لوگوں یہ شہادت کا ہے امت میں قدم رکھتا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کیا ان کے جذبات ہے، عمر میں کافر نظر آتے ہیں لیکن ان کے بلبلے جوان نظر آتے ہیں۔ ہائے قرون اولا کے بچوں کے بلبلے، اگر آج دنیا کے سوا عام مسلمانوں کو نصیب ہو جائے تو کعبے کے رب کی قسم مسلمانوں کی فطرتوں کے دل ہمیشہ کے لیے قدر۔ لیکن یہاں ان بلبلوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، تو بے ساختہ پھر اس حقیقت کو ماننا پڑتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں تقدیر قرآن کیا ہے۔ شمشیر و سلام پر اور تقل صلوات ہے۔ جب شمشیر و سلام کا دور مسلمان باعزت تھے، باہمت تھے، سربلند تھے، حوصلہ مند۔ جب تقل صلوات کا دور آیا معلوم نہیں مرد کون ہے عورت کون ہے، تیسری جنس سے کون ہے، نائب لوگوں کے دل دادا عیاشیوں میں اپنی زندگیوں اور اپنی راتوں کو گزارنے والے جن کی غیرت و حیا کا جنازہ نکل چکا، لیکن دیکھیے 9 سالہ بچہ کہتا ہے مقابلہ کروا دے، کشتی کروا دے۔ بات انصافانی دل کو لگی اور بات چلو کشتی کرتا طاقت آزمائی کر اپنی قوت کا مظاہرہ دکھاؤ۔ اب چھوٹا بڑے کے بعد میں کہتا ہے میں کوشش کروں گا تجھے گرانا، لیکن پیار کرنا میں محنت کرتا ہوں، تجھے تو اجازت مل چکی ہے مجھے نہ گرانا، اگر تو نے مجھے گرایا تو پھر مجھے اجازت نہیں ملی۔
شہادت کے جذبے ان کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ شہید جب میدان جہاد میں شہید ہو، ان کے جسم بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، جو کپڑے دھونے پہلے ہے اپنا وہی ان کا کفن ہے، خاک و خون میں آلودہ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہید اپنے خون کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کی گواہی دے رہا ہے، اور جب قیامت کے دن اپنی مربت سے شہید کو اٹھایا جائے گا تو اس کا خون آلود لباس راہ خدا کی وفا کی گواہی دے رہا ہوگا کہ یا اللہ یہ راہ حق کے وفادار مجاہد تھے جنہوں نے اپنی جان کی شہادت ایمان پر دی، تیری وحدانیت پر دی، تیرے رسول کی رسالت پر دی۔ اللہ اپنے پورا دل کپڑوں کو دیکھے گا، کہے گا یہ کیا ہوا؟ یہ کہے گا اللہ ہم تیرے راستے میں مارے گئے تھے، تیرے راستے میں قتل کر دیے۔ کیا اس سے بڑی نجات کے لیے ہم کو شہادت چاہیے؟ ادھر روح کب سے انسانی سے پرواز کر کے جنت میں پہنچا دیا جاتا۔ اللہ شہیدوں کی روح سبز پرندوں کے کانٹوں میں بند کر کے جنت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جنت میں چبتے چبتے کھاتے پیتے شہید جنت کی شاموں پر چہچہاتے، ہائے جنت کے باغوں کے اندر ان فضاؤں کے اندر گھومتے پھرتے، شام کے وقت عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آ کر بسیرا کر لیتے تھے۔ کیسی فضا، کیسے ٹھکانا۔ اللہ فرماتا ہے شہیدوں میری جنت میں تم نے کھا پی کے گھوم پھر کے دیکھ لیا، کسی چیز کی کمی، کسی چیز کی خواہش بتاؤ، تمہاری خواہش کو پورا کیا ہے اللہ۔ ہم نے وہ کچھ آج جنت میں پایا نہ کبھی سوچا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا۔ کوئی اور حاجت جانتی نہیں کہ ہم کچھ سے طرف کرتے۔ بار بار جب اللہ اصلاح کر کے بھیجیں گے نہیں کچھ تو مانگا، پھر آخر کہیں گے اللہ جنت کی نعمتوں کے لطف اٹھا کر کے بھی دیتے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ سرور اور مزہ اس وقت آیا تھا جب ہم نے اپنی شارب حیات کو تیرے راستے میں کٹوایا۔ وہ لذت ہم کو نہیں ملتی۔ اللہ جنت کی نعمتوں کی لذتیں بھی ایک طرف، لیکن تیری نگاہ کے لیے شارب حیات کو کٹواتے وقت جو لطف اور جو راحت ہمیں نصیب ہوئی تھی ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ اگر بار بار اصراری ہے تو ہم انتظار کرتے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ پھر ہم تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کریں اور شہادت کا لطف پائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک کہتے ہو، لیکن قانون میرا اپنی جگہ کٹا ہے۔ جو دنیا میں آتا، دنیا سے آتا ہے وہ یہاں سے واپس نہیں جاتا، لیکن وہاں
اتفاق سے جہاد کی بھی بات پچھلے دنوں میں بھی ہوئی اور اس میں بھی، اور جہاد کے تصور کے بغیر ایمان ادھورا رہتا ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کی خواہش اس کے ایمان کا بنیادی اور لازمی حصہ جز ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے ایک ایسا موقع دے کہ میں اس کے دین کے لیے اس کے راستے کے اندر مجاہدانہ فرائض کو سر انجام دے سکے۔ لیکن یہ سوچ ہمیں سے بہت کم لوگوں کی اس میں آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بالخصوص اپنے آپ کو اپنے جوانوں اس راستے پر اسلائی کو دبائے۔ ہمارے خدا کے قانونی حالات بتا رہے ہیں کہ جب یہ بدیر وقت آنے والا ہے کہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس آزمائش کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور اگر ہم خارج ملک بھی صحیح ہمیں اٹھنا پڑے گا یا کھانے پڑیں گے، کیونکہ افغانستان کشمیر کے حالات اس بات پر گواہ ہیں۔ ہندوستان کے عزائم یہ بتاتے ہیں بر صغیر کے مجموعی حالات پر ماضی قریب کے حوالے سے بھی غور کیا جائے کہ وہ دشمن کے جس نے ہمارے آبادی کے لحاظ سے آدھے سے زیادہ حصے کو کاٹ دیا تھا، وہ گھاٹ اور بات میں وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں جاگنا چاہیے۔ کم از کم اور کچھ نہیں، اپنے وطن، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں حوصلہ اور کرنا چاہیے۔ ایک عرصہ سے اہل حدیث مسلک کی مختلف تنظیمیں اس میدان اور اس کاج کے لیے کام کر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ نے اس ملک کے اہل حدیث کو جہاد کی فکر کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پہلے بھی ہم نے کوشش کی کہ اپنے نوجوانوں کو کچھ ابتدائی مراحل کی ایسی تعلیم اور تربیت دی جائے، اور اب پھر دوسرے مرحلے پر اللہ کے فضل و کرم سے آج شام جہادی تعلیم و تربیت اور عسکری تعلیم و تربیت کے ابتدائی مراحل میں تربیت و تعلیم کی اصول کے لیے ہمارا 50 نوجوانوں کا قافلہ صوبہ خلا کے اسدآباد میں ماسٹر شیخ جمیل الرحمان کی طرف آج شام مشاہدہ روانہ ہوگا۔ وہ فرمائے اللہ ان نوجوانوں کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ان کو صحیح معنوں میں جہاد کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خود انشاءاللہ ان نوجوانوں کے ساتھ آج شام جا رہا ہوں، اور ان کو وہاں پہنچا کر ان کے کام میں لگا کر آئندہ جمعہ کا انشاءاللہ میں یہاں پہنچ جاؤں گا، جب جمعہ سے متعلق ہو جاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس بات کے لیے دعا کریں کہ جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان کو ہر قسم کی شیطانی شر سے بچائے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ایک مہینے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ہر مہینے جاری رہے گا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم صرف دعا دار یا تقریریں کر کے ہی ہم ادا نہ کریں، بلکہ عملاً بھی اس طرف ہمیں بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ہمارے جناب کے عزیز بھائی خواجہ عبدالغنی صاحب کا 22-23 سال عمر کا نوجوان بیٹا اچانک بجلی کا کرنٹ لگنے کے حادثے سے موت ہو گیا ہے، تیار ہو گیا ہے۔ یہ نوجوان کاغذ کے آخری سال کا طالب علم تھا اور قرآن مجید کا حافظ تھا۔ صبح ہنستا کھیلتا گھر سے گیا، کہیں جاتا میں بجلی کا کرنٹ لگا اور شام کو اچانک اس کی میت گھر واپس آئی۔ یقیناً نوجوان